الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقوش امامت اور نقوش امامت میں کل جو عنوان ہم نے شروع کیا تھا اس کا نام تھا غیبت صغرا اور غیبت کبرا، جس کی مدت آپ کو بتائی، اور کل میں نے ایک فرق بتایا تھا غیبت کا کہ غیبت کیسی ہے۔ صحیح ہے، علماء کا نظریہ کیا ہے؟ آیا شخص کی غیبت ہے یا شخصیت کی غیبت ہے؟ یعنی ایز اے پرسن یا پرسنالٹی، یعنی امام ہمارے درمیان ہیں لیکن ہم انہیں پہچانتے نہیں ہیں کہ آیا یہی امام ہیں۔ آیا سمجھ میں؟ اور بہت سارے ایسے واقعات جو اس بات کی دلیل بنتے ہیں، جو ملاقات امام زمانہ کتاب پڑھی ہے کہ نہیں آپ میں سے کسی نے؟ ملاقات با امام زمانہ، یہ غالباً 2 جلدوں میں کتاب ہے جس میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے، ان عام لوگوں کا بھی اور ان خاص لوگوں کا بھی۔ صحیح جی، یعنی جو علماء ہیں کہ جن کی ملاقاتیں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے ہوئیں۔ صحیح، اس میں علامہ ہلی کا بھی نام ہے۔ تو امام اگر مکمل غیبت میں ہوتے تو یہ ملاقاتیں ممکن نہ تھیں۔ صحیح، لیکن امام نصرت و مدد کے لیے باقاعدہ وقتاً فوقتاً لوگوں سے ملاقات کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ لوگ درک نہیں کر پاتے۔ علامہ ہلی کا جہاں تک ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ علامہ کسی سنی عالم دین نے شیعوں کے عقائد کے خلاف یا ان کی امامت کے خلاف ایک کتاب لکھی۔ کتاب نادر تھی، وہ کتاب کسی کے حوالے کرتا نہیں تھا۔ آج کا زمانہ نہیں تھا کہ لے گئے اور زیروکس کرا کے لے کر چلے آئے۔ اب اس کا جواب کتاب کا دیا جائے تو کیسے دیا جائے؟ بھئی کسی کی نقض پیش کرنے کے لیے، مثلا اگر کسی نے کوئی تقریر کی، اس تقریر کا ہمیں جواب دینا ہے تو تقریر ہمیں سننی ہوگی کہ نہیں سننی ہوگی؟ اب اسی طرح سے اگر اس کتاب کا جواب دینا ہے جو رد شیعہ میں لکھی گئی ہے، شیعہ عقائد کے رد میں لکھی گئی ہے، اب اس کا اگر جواب دینا ہے تو پہلے کتاب ہمیں پڑھنی ہوگی۔ اچھا، کتاب کا پڑھنا حجم کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایک رات میں ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے۔ صحیح، پتلی کتاب ہے تو ایک رات میں آپ پڑھ سکتے ہیں، موٹی کتاب ہے تو آپ کے بس کی بات نہیں ہے کہ مثلا نہج البلاغہ جیسی کتاب کو لیں اور آپ ایک دن میں پڑھ کے اس کو کیا کر دیں؟ قصص الانبیاء لیں، قصص الانبیاء دیکھیے کہ نہیں دیکھیے، اس کا حجم دیکھا ہے، لیں اور پوری ایک رات میں پڑھ سکتے ہیں آپ؟ نہیں پڑھ سکتے۔ صحیح ہے، اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ اب ایسے میں علامہ ہلی نے اس کتاب کو حاصل کرنے کے لیے اس شخص کی شاگردی اختیار کی، اس کے شاگرد بنے اور باقاعدہ کچھ عرصے تک اس کی خدمت کی، یہاں تک کہ اس کا بھروسہ حاصل کیا۔ سوچئے کہ ہمارے علماء نے دین حق کو پہنچانے کے لیے کتنی زحمتیں اٹھائیں، اور جب اس کا بھروسہ جیت لیا تب اس سے ایک دن طلب کیا کہ مجھے یہ کتاب دے دیں، میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو ایک رات کی مہلت کے لیے آپ کو کتاب ملی، کتاب دی اس نے، لیکن کتنے کے لیے؟ کیا کر سکتا ہے آدمی ایک رات میں؟ آئے اور آنے کے بعد وضو کر کے نماز پڑھ کے آپ لکھنے بیٹھ گئے، اپنے حساب سے اس کاپی کو، اس کتاب کو نقل کرنے لگے۔ لکھنا کیسے؟ روشنائی میں قلم ڈبونا، پھر اس سے تحریر کرنا۔ کچھ صفحات ابھی لکھے تھے کہ کسی نے دستک دی، انہوں نے دروازے کو کھولا، وہ شخص اندر آیا اور آنے کے بعد بیٹھ گیا، دیکھنے لگا۔ کہا اگر اجازت ہو تو لائیے میں لکھوں، آپ بولتے رہیں۔ انہوں نے دے دیا، وہ لکھنے لگا اور وہ بولنے لگے۔ رفتہ رفتہ بولتے بولتے انہیں آ گئی نیند، سو گئے۔ دن بھر کا جگہ انسان کتنی رات تک جاگ سکتا ہے؟
اس کی ایک انسان کے جسم کی ایک قوت ہے. سو گئے، آنکھ کھلی تو کیا دیکھا کہ کتاب مکمل ہو چکی ہے، وہ شخص یہاں موجود نہیں ہے. تو آنے والے نے ان کو ان کے نام سے پکارا تھا، ان سے مخاطب ہوا. بعد میں انہیں احساس ہوا کہ یہ کوئی اور نہیں، ہمارے زمانے کے امام تھے کہ جنہوں نے آ کے مجھے اس نیک کام میں میری مدد کی. یعنی یہ بھی اس سے یہ بھی درس ملتا ہے کہ راہ حق کے لیے اگر آپ تنہا بھی کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو امام آپ کو تنہا چھوڑنے والے نہیں ہیں. صحیح ہے، آپ کو آپ کی کیا کریں گے؟ نصرت کریں گے. اب دیکھیں یہاں پہ نے کہا تھا کہ آپ کے عام نائبین، ابھی جو ہمارے مراجع کرام ہیں، یہ مراجع کرام امام کے نائب خاص ہیں کہ نائب عام ہیں؟ عام ہیں. کون تھے وہی 4 نواب اربع جن کو کہیں گے؟ صحیح ہے نا؟ علی بن محمد سمری، حسین بن روح، محمد بن علی بن عثمان بن سعید عمری اور محمد بن عثمان سعید عمری. صحیح ہے. تو یہ لوگ جو تھے یہ نوابین آپ کے خاص نائب تھے. لیکن اس کے بعد جو مراجع کرام کا سلسلہ چل رہا ہے وہ کیا ہے؟ خاص نائبین ہیں. اسی لیے کہا کہ اس دور کو شیعت کے لیے، اس دور کو شیعت کے لیے غیبت کبریٰ کے لیے تیار ہونے کا دور سمجھا جا سکتا ہے. کس دور کو مولانا؟ غیبت صغریٰ کو. کہ جس دور میں شیعوں کا رابطہ امام سے اس حد تک بھی باقی نہ رہ گیا اور مسلمانوں پر یہ فریضہ عائد ہوا کہ وہ اپنے کاموں کے لیے آپ کے عام نائبین یعنی جامع الشرائط فقہا اور احکام اسلامی سے آشنا افراد کی طرف رجوع کریں. صحیح ہے. جس کے لیے ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث ہے کہ آج ہم جن فقہا کی تقلید کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ امام کی حدیث ہے فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ. کیا کہا مولانا؟ فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ، تو جو فقیہوں میں سے، عام لوگوں میں سے نہیں، فقیہوں میں سے، صائنًا لنفسہ، اپنی نفس کی حفاظت کرنے والا ہو، گناہوں سے دور ہو، صائنًا لنفسہ، حافظاً لدینہ، اپنی دین کی کیا کرتا ہو؟ حفاظت کرتا ہو، مخالفاً لہواہ، اپنے خواہشوں کی مخالفت کرتا ہو. بہت بڑی بات ہے مولانا. خواہشوں کی مخالفت جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کیا ہے؟ نفس چاہتا ہے آرام، نفس چاہتا ہے سکون. صحیح ہے. آپ ان سب کی کیا کریں؟ مخالفت کریں. میں اپنی آنکھوں دیکھے ایسے کسی مراجع کے دفتر میں نہیں گیا ہوں، یعنی جو گیا ہوں تو براہ راست کسی مرجع سے اتنی ملاقات نہیں رہی. آیت اللہ ابراہیم امینی صاحب جن کی آپ کچھ کتابیں پڑھتے ہیں، ان سے مسجد اعظم میں ملاقات کی تھی 2016 میں جب وہ زندہ تھے، ابراہیم امینی صاحب. اس طرح سے ابھی میں جب گیا تھا 2022 میں تو آیت اللہ مصباح موسوی صاحب جو اپنے حوزے میں 2016 میں آئے تھے، مصباح موسوی مشہد میں ہوتے ہیں. اتفاق سے میری ان کی ملاقات حرم امام رضا علیہ السلام میں ہوئی. نہیں اس کی اوپننگ میں نہیں آئے تھے، وہ تو مہدوی پور صاحب نے کی تھی. تو حرم میں ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پھر بات کی عربی میں. عربی اچھی پسند کرتے ہیں، وہ بولتے بھی ہیں. تو بات کی اور میں نے کہا آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. ملاقات کا غرض تھی یا حوزے کا اجازے کی بات کرنی تھی اور تم لوگوں کے شہریے کی بات کرنی تھی ان سے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ اتنے بجے میرے پاس آ جائیے. ہم ان کے دفتر میں پہنچے. دفتر ایک دم سادہ، وہ جہاں وہ بیٹھتے ہیں وہاں نہ کسی طرح کا کمپیوٹر
کتابیں کچھ ادھر کچھ ادھر، ہمارے اوراق اسی طرح سے، کوئی ایسا تام جھام نہیں، صحیح، بیٹھنے کی جگہ بھی مختصر سی، کوئی ایسا صوفہ نہیں، کوئی نارمل سی کرسیاں وہاں پر، اور وہ وہاں سادے انداز میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک عام دکاندار بھی اپنی دکان کھولتا ہے تو اسے کیا کرتا ہے؟ سجا کے، کہتے ہیں نا جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے، شوکیس بنائے گا اور اس میں اچھے سے رکھے گا، ایک مرجع کہ جو لوگوں کی نہ جانے کتنی خدمت کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ انداز میں نے سادہ دیکھا، ایک دم سادہ، یعنی قالین آلین آپ دیکھیں جو نارمل سی قالین، اس سے اچھی قالین لوگوں کے گھروں میں مل جائے گی۔ تو وہی مخالفت لہوا، جو اپنے خواہشوں کی کیا کرتا ہو؟ مخالفت کرتا ہو، مطیعا لامر مولا، اور اپنے آقا اور مولا کی کیا کرتا ہو؟ اطاعت کرتا ہو، یعنی اللہ کی اطاعت ہو، رسول کی اطاعت ہو، اور امام کی اطاعت ہو۔ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، تو جو ان صفات کا حامل ہو تو عوام کو چاہیے کہ اس کی کیا کرے؟ تقلید کرے۔ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، اور اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ کس کی تقلید کرتے ہیں؟ مراجع کرام کی تقلید کرتے ہیں۔ آئے سمجھ میں؟ بعض لوگ جو سوال اٹھاتے ہیں کس پر؟ کہ جو اخباری ہیں، صحیح ہے نا، مراجع کو نہیں مانتے، صحیح ہے، مراجع کے بارے میں خلاف نعرے لگاتے ہیں، ظاہر ہے اس حدیث کی روشنی میں کیا جواب دیں گے وہ؟ کیا ایک عام انسان کی سمجھ ہوتی ہے کہ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے، صحیح ہے، مرسل ہے، متواتر ہے یا نہیں ہے، کیا ہے، منقطع ہے اس کو علم؟ ایک عام انسان جانتا ہے مولانا؟ اگر اس سے شاید کتب اربع کے نام پوچھے جائیں تو نہیں معلوم ہوگا، نام معلوم ہوگا، کون جی سی کس جناب، کی کتاب ہے تو وہ نہیں معلوم ہوگا، چجائے کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کیا ہے، مراجع کے مخالف ہیں ایسے بہت سے لوگ ہیں مولانا عوام میں، ایک سے ایک ملیں گے آپ کو، لیکن یہ حدیث صاف صاف کیا کہہ رہی ہے؟ فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا لِهَوَاهُ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، تو عوام کو چاہیے کہ ایسے عالم کے کیا کرے؟ تقلید کرے۔ اس حدیث کو یاد کیجئے گا مولانا۔ تو اسی لیے ہم کس کی طرف مولانا رجوع کرتے ہیں؟ عام نائبین، یعنی جامع الشرائط، فقہا اور احکام اسلامی سے آشنا افراد، صحیح، کی طرف رجوع کریں۔ اگر اچانک اور ناگہانی طریقے سے غیبت کبریٰ کا آغاز ہو جاتا، مثلا یہ سلسلہ نہ ہوتا کہ اس کا غیبت صغریٰ والا کہ نائبین خاص ہوتے، آپ سے ملتے، پیغام لاتے، ایک اس میں شروع ہو جاتا غیبت کبریٰ کے رابطہ سیدھے منقطع ہو جاتا، تو یہ امکان تھا کہ یہ غیبت ان کے گمراہ ہو جانے کا باعث ہوتی یا نہیں ہوتی؟ بھائی جناب موسیٰ 30 دن کے لیے گئے تھے، 30 دن سے جب 40 دن ہوا، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُهُ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، کہ ہم نے موسیٰ سے 30 دنوں کا وعدہ کیا تھا، 10 دن کا ہم نے اضافہ کیا تو ان کے کتنی راتیں ہو گئیں؟ 40 راتیں ہو گئیں۔ تو اس 10 دن کے اندر جب انہوں نے دیکھا تو سامری نے ان کو گمراہ کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ کہ موسیٰ تمہیں دھوکہ دے کے چلے گئے، اب آنے والے نہیں ہیں، اور ان سب کو گمراہ کر دیا۔ تو کہا اگر ڈائریکٹ غیبت کبریٰ اگر شروع ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ ان کے گمراہ ہو جانے کا باعث ہوتی، اور ان کے ذہن اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ لیکن سابق اماموں کے ذریعے سے غیبت کبریٰ کے لیے راہ ہموار کرنے کی تدبیروں کے علاوہ خود غیبت صغریٰ کی مدت کے دوران آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہن آمادہ ہو گئے، پھر غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا۔ بھائی 90 امام نے وکیل بنایا، 10ویں امام نے وکیل بنائے، 11ویں نے وکیل بنائے، پھر بعد میں غیبت میں سیدھے چلے گئے، لیکن 4 نائب ان کے واحد دل والآخر 69 سال 69 ایئرز تک رہے کہ جو لوگوں کے پیغام امام تک پہنچاتے تھے، امام کے پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے۔
تو اس سے ذہن آمادہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کیا ہم امام سے اس طرح سے بھی رابطہ رکھ سکتے ہیں؟ اسی طرح سے غیبت صغریٰ کے دور میں آپ کے خاص نائبین کا آپ سے رابطہ ممکن ہونے اور بعض شیعوں کے آپ کی ملاقات کا شرف حاصل ہونے سے آپ کی ولادت اور حیات کا مسئلہ بھی اچھی طرح ثابت ہو گیا ہے کہ نہیں مولانا؟ جہاں لوگ ملاقات کر کے آ رہے ہیں تو پتہ ہے نا کہ امام کا وجود ہے. ایسا نہیں کہ جو اہل سنت حضرات کہتے ہیں کہ ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، چونکہ منجی کا عقیدہ سب کے ہاں یہ پایا جاتا ہے کہ کوئی تو ہے کہ جو آئے گا اور آنے کے بعد تمام دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. امام کے آنے کے بعد مولانا قطب شمالی سے قطب جنوبی تک، نارتھ پول اور ساؤتھ پول تک سوائے کلمہ لا الہ الا اللہ کے کوئی دین باقی نہیں رہے گا. صرف اور صرف دین ہوگا، اور وہ کون ہوگا؟ دین اسلام ہوگا. یہ قرآن کی آیت ہے، دیکھیے مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ یا مشرکون، اس طرح سے آیت ہے. ہاں، کہ اگر مشرکین ناپسند بھی کریں گے تب بھی ہم اپنے دین کو کیا کریں گے؟ پھیلا کے رہیں گے. مجھے بتائیے کہ آج تک ایسا ہوا کہ دین پورے عالم پہ محیط ہو گیا ہو دین اسلام؟ رسول اسلام بھی جب تھے تو کہاں کہاں محیط تھا؟ مدینہ، مدینے کے اطرافی میں تو تھا اسلام، کہ پوری دنیا میں اسلام تھا. کوئی کہے گا کہ نہیں، بنی عباس کے دور میں، بنی امیہ کے دور میں اتنے علاقوں پہ کامیابی حاصل ہو گئی تھی، پھر بھی پوری کائنات پہ تھا. تو آخر یہ خدا کا وعدہ کب پورا ہوگا مولانا؟ کہا جب امام کا ظہور ہوگا. تو نہ پھر دین یہودی رہے گا، نہ دین عیسائی رہے گا، نہ دنیا کا کوئی دین باقی رہے گا. صرف اور صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے باقی بچیں گے. کلمہ توحید کا کلمہ پڑھنے والے ہی باقی بچیں گے. غیبت صغریٰ کے تمام ہونے کے بعد غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا، جو ابھی تک جاری ہے اور اس وقت تک جاری رہے گا جب تک خدا آپ کو ظہور ہونے اور قیام فرمانے کی اجازت نہ دے گا. مولانا علامات ظہور میں جہاں تک ہم لوگ دیکھتے ہیں، ایک یہ ملتا ہے، باقاعدہ میں نے پڑھا ہے کہ دنیا 1/3 بچے گی، 1/3 لوگ ہی بچیں گے، اور جو بچیں گے ان کی بھی زندگی ایسی دوبھر ہو جائے گی کہ وہ موت طلب کریں گے. اور ایسا یا تو عالمی جنگ کی وجہ سے ہوگا اور یا کسی مہاماری کی وجہ سے ہوگا. مہاماری کورونا جیسی سمجھ لیں. 1/3 دنیا کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ دنیا میں اگر 8 ارب لوگ ہیں تو سمجھ لیں 6 ارب مر جائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ 8 ارب ہے مان لیں، 6 ارب کیا ہوں گے؟ بس ایک ہی بچے گا، بلکہ اور کم نہیں، 3 حصے میں بانٹیے نا. 9 ارب رکھیں تو 9 ارب میں یعنی 3 ارب بچیں گے، 6 ارب مر جائیں گے، تبھی نا 1/3 ہوگا. ایسا ہوگا مولانا. یعنی 1 لاکھ لوگ ہیں اگر کہیں پہ تو کتنے بچیں گے؟ 33,000 ہے نا، 33,000 کچھ لوگ، باقی سب ختم. اور جو بچیں گے ان کی بھی زندگی کیا ہوگی؟ ایک دم یعنی پریشان ہوں گے. ایسا کہ کوئی ہو جو انہیں کیا کر دے؟ سہارا دے دے. کوئی ایسا آ جائے جو انہیں نجات دے دے. اور تب امام کا ظہور ہوگا. بہت سخت مرحلے مولانا. جب تک خدا آپ کو ظہور ہونے اور قیام فرمانے کی اجازت نہ دے گا. بعد میں امام علیہ السلام کی ان 2 غیبتوں میں کے بارے میں آپ سے پہلے آنے والے اماموں نے آپ کی ولادت سے، السلام علیکم، یہ دیکھیں مولانا، امام کی ان 2 غیبتوں کے بارے میں آپ سے پہلے آنے والے اماموں نے آپ کی ولادت سے برس پہلے پیشین گوئیاں فرمائی تھیں، اور اسی وقت سے راویوں اور محدثین کے ذریعے سے حدیث کی کتابوں میں نقل ہوتی ہیں اور محفوظ ہیں. نمبر 2 پہ آئیے مولانا، کیا ینابیع المعدہ، شیخ سلیمان قنوزی کی کتاب، جلدین، صفحہ 71 صفحہ 82، الغیبہ نعمانی کی کتاب 170 سے 173. اب دیکھیں مولانا،
آخر امام پردے غیب میں کیوں گئے؟ یہ بھی سوال ہے کہ نہیں ہے؟ امام منظر عام پر ہو سکتے تھے، لوگوں کے بیچ آ سکتے تھے. آج شیعہ کہاں نہیں موجود ہیں؟ ہر جگہ دنیا کے ہر کونے میں ہے کہ نہیں ہے؟ صحیح؟ کانودر کی 7,000 کی آبادی ہے. ایران تقریباً پورا ملک کیا ہے؟ شیعہ ملک ہے. عراق پورا شیعہ ہے. بحرین شیعہ ہے. آذربائیجان شیعہ ہے. کویت میں شیعہ ہے نا؟ قطیف میں سعودیہ میں کون ہے؟ شیعہ ہے. قطیف میں ہے بھائی، پورا قطیف شیعہ ہے. الحصہ پورا شیعہ ہے. کہیں امام کا ظہور ہو جائے، آ کے کربلا ہی میں رہنے لگ جائیں، لیکن اس کے باوجود ابھی ظہور نہیں ہو رہا ہے. کیونکہ ابھی بہت کچھ باقی ہے. انسان کا امتحان باقی ہے، خصوصاً وہ لوگ کہ جہاں انبیاء آئے، مرسلین آئے. آپ جانتے ہیں مڈل ایسٹ کیوں آج پریشان ہے؟ فلسطین کیوں پریشان ہے؟ کیونکہ یہ وہ زمین ہے کہ جہاں انبیاء کے قدم رہے ہیں اور انہوں نے انبیاء کو جھٹلایا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ سیریا ہے، عراق ہے، یہ وہ کس کے علاقے ہیں؟ انبیاء و مرسلین کے علاقے ہیں. یہاں انہوں نے زندگیاں گزاری ہیں اور ان کے ساتھ عوام کا غلط سلوک رہا ہے. جس کا خامیازہ جب سفیانی آئے گا اس کی شکل میں لوگوں کو بھگتنا ہوگا. اور طرح طرح طریقے سے لوگ آج بھی بھگت رہے ہیں، ایسا نہیں کہ امتحان نہیں دے رہے ہیں. تو غیبت کے سیاسی اور اجتماعی اسباب کیا تھے؟ امام کا پردہ غیب میں جانے کی وجوہات کیا تھیں؟ اور انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھیں گے. صحیح. ابھی ہم نے جانا امام کی غیبت صغرا اور غیبت کبرا کو. اس پہ اہم بات جو کتاب میں نہیں وہ میں نے آپ کو بتائی، غیبت کس طرح کی ہے. صحیح ہے. اور دوسری بات جو اس میں کتاب میں آئی ہے کہ غیبت صغرا نہ ہوتی تو اگر براہ راست غیبت کبرا کو شروع کیا جاتا تو کیا ہوتا؟ لوگوں کے گمراہ ہونے کا امکان تھا. لیکن غیبت امام کی غیبت سے پہلے باقی ائمہ نے اس کی تمہید بنائی. تمہید بنانے کے بعد غیبت صغرا کا آغاز کیا گیا تاکہ لوگوں کے ذہن ہم آہنگ ہو جائیں، لوگ اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اور خود غیبت صغرا میں لوگوں سے امام کی ملاقاتیں، ایک تو نائبین کا جانا، پھر ان میں سے مخصوص لوگوں کا امام تک پہنچنا اور امام سے ملاقات کرنا، اس لیے تاکہ لوگ امام کے وجود کا اقرار کریں. وہ جائیں اور جانے کے بعد بتائیں کہ نہیں میں نے امام کو دیکھا، امام سے ملاقات ہوئی، امام کا وجود ہے، تاکہ یہ عقیدہ راسخ ہو جائے کہ نہیں ہمارا امام پردہ غیب میں موجود ہے. دیکھیں غیب پر یقین رکھنا آسان کام نہیں ہے. جس چیز کو آپ نے نہیں دیکھا اسے مان لینا آسان نہیں ہے. اسی لیے انتظار ایک بہترین عبادت ہے کہ ہم ایسے امام کے منتظر رہیں کہ جسے ہم نے دیکھا تک نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین.